جادو کر کے اوپر شیاطین کو بٹھا دیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنات کو قید کرتے ہیں یا پھر ان سے کام لیتے ہیں. وہ قرآن رکھتا گیا, اس نے کہا سورہ یاسین کو نا اس نے کہا کہ ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا, تم واش روم جاؤ اور یورن کرو. تو وہ کہتے ہیں کتنے ہزار جن جیسے یہ عمل کیا نا, کتنے ہزار جن اسی وقت اس کے اوپر آ گئے. وہ جب مسجد میں جب آتے ہیں تو ان کو سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں, ان کو پریشان ہونے لگ جاتے ہیں, درس نہیں آ جاتا, زبان بند ہو جاتی ہے, اور جب باہر جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اب والد صاحب کے پاس نا ایک لڑکی آتی تھی قرآن کی تجوید پڑھنے. اچھا. وہ 3 بہنیں تھیں. اللہ اکبر. ان کی والدہ نا یتیم خانے کے پاس کوئی ایک عامل تھا, عامل تو نہیں کہنا چاہیے, خبیث تھا کوئی, تو اس کے پاس چلے گئیں اپنی بیٹی کو لے کے کہ میرے میاں نا میرے قابو نہیں آتے, تم اس کو میرے قابو کر دو. تو اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے سکتی ہو. اس نے کہا لے لو. شیاطین نے جادو مودی پہ کرنا ہے یا ٹرمپ پہ کرنا ہے یا پھر علماء پہ قرآن پہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا, ہمارے جتنے پرانے اسلاف ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سب پر ہوئے ہیں. تو شیطان نے حملہ بھی تو وہاں پہ ہی کرنا ہے نا جہاں پہ اس کو کچھ ملنا ہے, تاکہ یہ لوگوں کو سکھا نہ سکیں, یہ خیر والے نہ بن سکیں. ڈائگنوز کرنے سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. سب کے لیے سورہ بقرہ نہیں ہے, سب کے لیے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات نہیں ہیں جو جنات کو جلا دیتی ہیں. کندھے بہت بھاری رہتے ہیں, شولڈر بھاری بھاری رہیں گے, خواب کے اندر چھپکلی سانپ کا آنا. قرآن پڑھو, کچھ نہیں ہوگا, دم خود کرو, کچھ نہیں ہوگا, کسی سے کیا کرنا, خود کرو دم. اچھا وہ ڈر رہا ہے, نہیں ڈرنا کیوں بھائی, خود کرو, ٹھیک ہو جاؤ گے. بچوں کا کھانا نہ کھانا, رات کو سو کے بار بار تنگ کرے گا, روتے رہنا بار بار, اس کو نظری بات بھی کہتے ہیں. سب سے بہترین رقیہ کہ الصلاۃ علی وقت, نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لو, 5 وقت کی نماز اور جماعت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہمارا ایپیسوڈ ہے, اور وہ سب غلط فہمیاں جو ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں. کوئی واقعہ ہو جائے, ہم بلیم گیم کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص چیز انوالو تھی. کیا کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروایا ہوتا, کیا جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے, کیا نظر بد تو نہیں لگ گئی. تو یہ جو سارے مسائل ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں, آج ان کو ہم کوشش کریں گے. ویسے تو یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم ان کو ڈسکس کریں. اور یہ خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی خاص شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. قاری عمیر بن عزیر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ ایک علمی گھرانے سے ہے, جس میں قاری سہیب صاحب اور قاری ابراہیم میر محمدی صاحب بھی ہیں. اور قاری عمیر صاحب جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں, ان کی ایک خاص اسپیشلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ قاری تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہیں اور وہ ایک عامل بھی ہیں. اور ہی از دا موسٹ پرفیکٹ پرسن ٹو آنسر آل آور کیوریز. تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اور یہ چونکہ ہم جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ موضوع بہت ہی خاص ہے, اور اس میں لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کی ہماری زندگیاں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اور آپ کی خاص بات جو ہمیں پہ کہ آپ قاری بھی ہیں اور عالم اور عامل بھی ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں یا توہمات ہیں, ان کا جو ہے ہم پراپر طریقے سے آنسر کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ اصل میں جو جادو ہے, ہم ہر چیز میں سنتے ہیں کہ یار جادو ہو گیا, تو جادو کی اگر تھوڑی سی ایسی وضاحت جس میں اس کا پتہ لگے جادو اصل میں ہوتا کیا ہے یا اس کی نشانیاں کیا ہیں, تو جو کسی کو ہم دیکھیں اگر, تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کے اوپر جادو ہے, تو وہ کیا وضاحت ہے اس کی آپ کی نظر میں, اور نشانیاں اگر آپ ہمیں پلیز بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو, نظر بد, یہ برحق ہے نظر بد کے بارے میں بتایا, کیونکہ اسی زمرے میں آتا ہے. جادو کی بہت ساری نشانیاں کہ 3 طرح کا, پہلے میں آپ کو بتا دوں 3 طرح کے جادو ہوتے ہیں. ایک وہ جادو ہوتا ہے جو عامل حضرات اکثر بتاتے ہی نہیں ہیں. اچھا. ایک وہ جادو ہے جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کی گدی کے اوپر شیطان 3 گریں لگاتا ہے. اچھا. اس کی گدی کے اوپر یہاں پہ. اچھا. ہر انسان کے اوپر, مسلمان کے اوپر یہ جادو کرتا ہے, گرے لگانا, جادو کرنا ہوتا ہے. اور یہ آپ کہیں شیطان کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ایک گرہ کھل جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر وہ خوبصورت سا وضو کرتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ نماز پڑھتا ہے, تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اس دن جو شیطان نے اس کے اوپر جادو کیا تھا وہ ختم.
وہ بالکل صاف ستھرا رہتا ہے. اسی طرح جب وہ نماز پڑھے گا, نماز کے بعد اذکار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا. جی بالکل. اس دن اس کے اوپر نظر بد اور جادو اس طرح کی بیماریاں نہیں آ سکتی. دوسرا جادو ہوتا ہے عموماً زیادہ تر ہم جب چیک کرتے ہیں تو زیادہ تر حسد آتا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے. ہم جب چیک کرتے ہیں تو جب ان سے معلومات لیتے ہیں تو ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ حسد ہے, اور حسد کو وہ جادو سمجھ رہتے ہیں. اور حسد کے بارے میں ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ حسد والا جو بندہ ہے نا, اس سے اپنے آپ کو نہ پیچھے کر لیں, اس کو خود سے دور کر لیں, یا اپنے معاملات اس سے دور کر لیں, یا اس کو دور کر دیں. یعنی اس کا حسد سے بھی اس کی زندگی پہ افیکٹ آ جاتا ہے. حسد بہت بری بیماری ہے وہ, اور حسد کرنے والا ہوتا بھی آپ کے قریب ہے. آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتا ہوتا ہے, آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور اس کی آئی کانٹیکٹ اور اس کی باڈی لینگویج یہ میچ نہیں کر پاتی. مطلب اچھا, وہ جب آپ کے سامنے آئے گا نا, آپ نے کہا ہم اس کی نشانی ہاں, تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کی کسی چیز کو دیکھ کے اسے ہضم نہیں ہوتی. یا تو اس کی آنکھیں یا اس کی باڈی, جو بات کر رہا ہوگا اس کی باڈی ساتھ نہیں دے رہی ہوگی. یہ تو وہ چیزیں نا جو ہر ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. ویسے ہمیں تو اس معاملے میں ہم پتہ کر لیتے ہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, اس سے بچ کے رہنا. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں, کسی کے پاس اولاد آ گئی, کسی کے پاس جاب آ گئی, کسی کے پاس گھر آ گیا, کسی کے پاس جناب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز دیا, تو پھر وہ ساتھ رہنے والا جو حسد کرنے والا ہوتا ہے تو اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. بجائے اس کے وہ یہ کہے کہ الحمدللہ میرے بھائی کو اللہ نے دے دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے. بالکل بالکل بالکل. تو وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ کسی خبیث کے پاس چلا جاتا ہے, ایسے برے آدمی کے پاس چلا جاتا ہے جو یہ شیاطین سے مدد لیتا ہے, اور وہ پھر اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے کہ اس کا جو میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے. ہاں بالکل. ہاں, میرے پاس بھی نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے. تو اب تیسرا جادو یہ ہوتا ہے کہ جادو کر کے اوپر شیاطین کو بٹھا دیا جاتا ہے. اچھا, جادو کرتے ہیں, جادو کر کے اوپر شیاطین کی. یہ وہ لوگ ہیں جو جنات کو قید کرتے ہیں, پھر ان سے کام لیتے ہیں. آپ نے ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ گھر میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے, مطلب ایک موبائل, چابی پڑی ہے یہاں پہ کمرے میں, گاڑی کی چابی پڑی ہے, تو ہم کہتے ہیں چابی پکڑو, چابی دیکھتے ہیں غائب. تو ہم پورا گھر دیکھتے ہیں کہاں پڑی ہے کار میں, تو آدھے گھنٹے بعد یا 15-20 منٹ بعد ادھر ہی پڑی ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی چیزیں گم ہو جاتی ہیں, پھر ایک دم وہاں پہ ہمیں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ تیسری قسم کا جو جادو ہوتا ہے نا, یہ شیاطین کے تھرو ہوتا ہے. اس میں بہت سارے کام خراب ہوتے ہیں. اچھا, اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیز گم ہو کے دوبارہ ادھر ہی پڑی, یہ تنگ کرنا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو, آپ کوئی نیکی کرتے ہیں جی, تو آپ نیکی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں یا پھر آپ کا دل مردہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسے مطلب فریش سا ہو جاتا ہے نا. تو شیاطین جنات جو ہے نا, یہ جب تک کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ان کو سکون نہیں ملتا. تو یہ تنگ کرنا, چیزوں کو غائب کرنا, پریشان کرنا, ان کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جادو رسیب کی جو نشانیاں ہیں اس میں کامن اگر ہم ذکر کریں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عثیمین اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ہمارے اساتذہ, ہمارے جو میرے والد نے, اور مطلب ایک لمبی لسٹ ہے جی, جو مجموعہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انسان گھر سے باہر ٹھیک رہتا ہے. اچھا, گھر کے اندر آتے ساتھ چڑچڑاپن آ جانا. اچھا, یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. انسان گھر سے باہر ٹھیک رہتا ہے, گھر کے اندر آتے ساتھ چڑچڑاپن آ جانا, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جانا, غصہ بہت زیادہ آنا, بال بہت اترنا لیڈیز کے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ شیمپو بھی یوز کر لیا, میڈیسن بھی یوز کر لی, بال بہت اترتے ہیں. کنگھی کریں گے تو اتنے بال اتریں گے. کندھے بہت بھاری رہتے ہیں, شولڈر بھاری رہیں گے. خواب کے اندر چھپکلی سانپ کا آنا, یہ اس کے ساتھ. یہ آپ جادو بتا رہے ہیں حسد, یعنی میں چاہ رہا ہوں تاکہ آڈینس کو کلیئر ہو کہ جادو کا اوور آل آپ سن لیں نا, اس کے بعد ہم اس کو سائن کریں گے. ایک اوور آل سن لیں. یہ جب چیزیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ساری ہوں, کوئی ایک چیز بھی ہوتی ہے. ہاں, لیکن یہ اچھا چلیں ہم اس کو آگے ڈسکس کر لیتے ہیں. بال بہت اترنا, کندھے بہت بھاری رہنا, خواب کے اندر چھپکلی سانپ کا آنا, کوئی کام 99% ہو گیا, کوئی ڈیل ہوئی ہے, کوئی آپ کی جاب ہونی ہے, یا کوئی آپ کا بزنس کوئی ہونے لگا تو وہ ایک دم سے 0 پہ آ جانا. 99% ہو گیا 0 پہ آ جانا, سمجھ ہی نہیں کہ کیوں ہوا ہے. پروموشن ہونی ہے, ایک دم سے 0 پہ ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی کام 99% ایک دم 0 پہ آ جانا. اور اسی طرح جو ہے نا وہ باڈی کے اوپر نشان پڑ جانا خود بخود, نیل کے نشان پڑ جانا خود بخود, اور خود بخود ٹھیک ہو جانا. کوئی ٹیسٹ کروانے, ٹیسٹ سارے کلیئر آنا, بیماری کا نہ پتہ چلنا, بیماری کا نہ پتہ چلنا. پھر اس کے علاوہ
یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ ٹک لگ جانا، جیسے کبڈ میں پڑے پڑے ایسے جیسے خاردار چیزیں نے ٹکے ہوئے ہیں، خراب کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، کسی نے نہیں ہاتھ لگایا لیکن وہ خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ حرام جانور کے خون کے چھینٹے، بلڈ، فریش بلڈ آپ کے گھر میں کسی بھی جگہ پہ پڑا ہونا، کبڈ میں، آپ کی کچن میں، آپ کے ڈرائنگ روم میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے بیڈ کے اوپر، آپ کی بیڈ شیٹ کے اوپر، کسی بھی جگہ پہ ہونا. جس انسان کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں نا، وہ انسان غصے میں آتا ہے تو اتنا غصہ کرتا ہے، غصہ کرنے کے فوراً بعد نا جب وہ غصہ کر لے گا، اور غصہ کس پہ کرے گا؟ امی پہ، ابو پہ، بہن بھائیوں پہ، بیوی پہ، جن سے ہاں جو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے نا ان کے اوپر کرے گا. اور کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سوری، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے پتہ نہیں کیوں غصہ کر لیا، حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، سوری. پھر بعد میں شرمندہ ہوتا ہے اور وہ سوری کرتا ہے. یہ واضح نشانی ہے اس چیز کی، کنٹرول نہیں رہتا. ایک اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان جب اس سے کوئی پوچھا جاتا ہے نا کہ اچھا قاری عمیر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میرے بارے میں مجھے بتائیں، اب میں اس کو بتاؤں گا آپ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی ہے، یہ بھی لائن ہے، یہ بھی. تو جب میرے بارے میں، اللہ نہ کرے میرے بارے میں کوئی پوچھا جائے گا تو میرا دماغ بند ہو جائے گا. اچھا، میں ہمیشہ کسی سے پوچھ کے چلوں گا کہ مجھے بتاؤ یار میرے بارے میں مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں نے میرا فیوچر کیا ہے. آپ مجھے ڈیسیژن پاور بھی آپ کی افیکٹ ہوگی، ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کی نشانی ہے. صحیح. تو یہ تو بڑی آپ نے ایک ڈیٹیل میں چیزیں بتائیں، تو بڑی خطرناک سی چیزیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ دیکھیں نا، یہ گھر سے باہر ہمارا دل لگتا ہے، گھر کے اندر آتے ساتھ چڑچڑا بنا، امی ابو سے لڑائی کرنا، لڑائی کرنے کے بعد فوراً سوری کرنا، لڑائی کرنے کے بعد اس میں ٹکے نہ رہنا، مطلب فوراً ہمیں یہ محسوس ہونا کہ یہ غلط ہم نے کیا ہے تو معافی مانگنے لگ جانا. یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے. بچوں کا چڑچڑا ہو جانا ایک دم سے، بچوں کا دودھ نہ پینا، بچوں کا کھانا نہ کھانا، رات کو سوئیں سو کے بار بار تنگ کرے گا، روتے رہنا بار بار، اس کو نظر بد بھی کہتے ہیں. یہ میں نے اوور آل آپ کو جادو اور نظر بد اور جنات ان کی کامن جو نا چیزیں بتا دی. یہ تو بڑی ایک ایسی پکچر آ گئی جیسے نشانی، یہ بڑا اچھا آپ نے ہمیں گائیڈ کیا تاکہ کوئی دیکھے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے. تو میں چاہوں گا آپ ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ نشانیاں تو ایک شخص دیکھ لیتا ہے، اب یہ جادو کام یعنی اثر کیسے کرتا ہے، کن چیزوں پر کرتا ہے، انسان کی ذات پر، کیا اس کے کپڑوں پر یا کیا؟ تو اگر اس بارے میں بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا، یہ اثر کام یہ کیسے ہو گیا جادو کا؟ یہ ہوتا کب ہے؟ جی، ایک ہوتا ہے جادو، جی، ایک ہوتے ہیں اس کے اثرات. جیسے ایک گھر میں نیک لوگ ہیں، ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیک لوگوں کا خود موجود ہونا، جی، ایک ان کے گزرنے کے بعد ان کے اثرات گھر میں رہنا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میرے بابا گھر میں تھے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ادھر ہی ہیں، کہ اتنی آسانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے جیسے قبر میں جا کے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک فیل آتی ہے نا اس طرح. تو جادو ایک خود گندگی ہے اور ایک اس کے اثرات ہیں. آپ دیکھیں کہ جب تک جادو کے اثرات ہیں نا تو جادو بول رہا ہے، جب تک اس کے اثرات نہیں ہیں تو جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جادو بے معنی ہے. اس کے اثرات، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اب آ جائیں جی، یہ ہوتا کیسے ہے؟ جی، جیسے وہ تصویر بھی اکثر لوگ، اچھا یہ بات بھی ہم کریں گے، لیکن یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ مطلب جی اپنی خوشیاں بتا دینا. اچھا، میں نے جی فلاں جاب کیا، مجھے تو اتنے پیسے کا، میں نے فلاں بزنس کیا اور مجھے فلاں بزنس میں مجھے اتنا پروفٹ ہوا ہے، تم بھی کر لو. اچھا ابھی کام شروع بھی نہیں ہوا، میں نے وہ کام شروع کیا، میں بس ابھی ایک سیٹ اپ لگا رہا ہوں اور اس کے اندر یہ فلاں 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 فلاں، اگلے دن جائے گا اس کا کام خراب ہو جائے گا اپنی تکلیفیں بتانے سے. اچھا، تکلیفیں بتانے سے بھی آپ کو آپ یقین کریں کہ جتنی نعمتیں ہیں نا، تکلیفیں، تو لوگ آپ کی نعمتیں تو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ تو آپ کی تکلیفیں سننا چاہتے ہیں. بالکل 85% لوگ تو آپ کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور 10% جو سننا چاہتے ہیں وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ خراب کیا ہوا ہے، کس پریشانی میں یہ مبتلا ہے. آپ کو ہمیشہ اپریشیٹ وہ لوگ کریں گے جو آپ کے ٹیچر ہیں، جو عالم ہیں، جو بہت مخلص ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے اندر ہیں. 3 طرح کے لوگ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس کو نا ہمیشہ کھینچتے ہیں، پیچھے دھکیلتے ہیں، یہ بھی آپ کے قریبی ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن آپ کو ڈرا کے رکھتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، یہ خراب ہو جائے گا، دیکھ لینا، کر لینا. پھر یہ دونوں لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں. جو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تیسرے وہ جو آپ کو تھپکی دیتے ہیں، چلو آگے کرو انشاءاللہ، پڑھو قرآن، پڑھو، کچھ نہیں ہوگا، دم خود کرو، کچھ نہیں ہوگا، کسی سے کیا کرنا، خود کرو دم. اچھا وہ ڈر رہا ہے، نہیں ڈرنا کیوں بھائی، خود کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ تیسرے لوگ نے بہت ریئر ہے، کم ہے، بہت زیادہ کم لوگ ہیں. اچھا تو یہ ایک ہو گیا اپنی خوشیاں بتانے سے، ایک ہو گیا اپنی تکلیفیں بتانے سے. اس کے بعد جو شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے نا، اور وہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ آپ کے اندر غصہ اور بحث بھر دیتا ہے. اچھا. آپ غسیل ہو جاتے ہیں, غصے والے ہو جاتے ہیں, بات غصہ کرتے ہیں. گھر میں دیکھا نا کہ امی بات کر رہی ہیں تو ایک دم سے غصہ, مطلب یہ مغرب سے پہلے ٹی ٹائم ہوتا ہے, مطلب کہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چائے کے لیے, تو ایسی کوئی بیٹا یا بیٹی یا امی ابو کوئی ایسی بات ہوگی, وہ ایک دم لڑائی ہوگی, سارے اٹھ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں نظر بات. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو جب بحث ہوگی نا تو ایسی بات پر بحث ہو رہی ہوگی کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر تیسرا بندہ آ جائے گا وہ کہے گا آپ پاگل ہو, مطلب بحث کری یار, کس بات پہ بحث کر رہے ہو, تو جو بات نکلتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے خوشیاں بتانے سے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں. آپ کی تکلیفیں بتانے کے, دیکھنا یہ دو چیزیں ہیں, یہ اللہ کو بتائیں یا تو اس کو بتائیں جو اس کا ماہر ہے. مطلب ایک انجینئر کے پاس جا کے ہم کہیں یار مجھے نا سر میں بہت درد ہے, مجھے دوائی کو بتاؤ, غیر ممکن, ریلیونٹ بندہ ہی نہیں بالکل. ہاں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کا ماہر ہے اس سے ذکر کرو, یا پھر اللہ تعالیٰ سے ذکر کر لیں. آپ اللہ سے ذکر سجدے میں کر لیں, ویسے ہی رکوع کر لیں, ویسے سجدہ شکر کر لیں, اللہ کو بتا دیں, رونا اللہ کے سامنے رو لیں. دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے, غصہ اور بحث. تیسرا کیا ہوتا ہے, آپ نہ شکرے ہو جاتے ہیں. اچھا, کسی انسان کے اندر نہ شکری ہے نا, تو سمجھ لیں کہ وہ اس کے اوپر اثرات ہیں. اس نے نہ شکری اور شکر گزاری کٹھے نہیں رہ سکتے. یا تو شکر گزاری 100 پہ ہوگی یا نہ شکری 100 پہ ہوگی, یہ کٹھے نہیں رہ سکتے. تو ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیوں, اچھا اپنا عمل بتا دینا فوراً, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, یا جیسے اپنے بارے میں بتا دینا, جیسے کوئی کام شروع کیا, کام شروع کرنے سے پہلے اللہ بول دینا اور بتا دینا سب کو, کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دینا, کسی جگہ پہ کھانا کھا کے تعریف کر دینا بھائی کی, اپنی بیوی کی, بچوں کی, تو وہ اگلے دن جو ہے نا وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اب خاموشی اختیار رکھیں. من سمت نجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش ہو اس سے نجات پالے. اپنی تکلیفیں کسی کو نہ بتائیں, اس کو بتائیں جو ماہر ہے. مطلب جس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگ جاتا ہے, یہ بھی میرا ہمدرد ہے, یہ بھی اس کو میں بتا دوں, شاید یہ اس کو بتا دوں, اس کو بتا. تو ہر کسی کو اپنی چیزیں نہ بتائیں, غصہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حل بتائی ہیں. غصہ اگر آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, پانی پی لو, خاموش ہو جاؤ, وہاں سے موو کر جاؤ, دوسری جگہ پہ چلے جاؤ, کھڑے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے تو لیٹ جاؤ, وضو کر لو. 7 حل بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی ایک کر لے تو انسان غصے سے بچ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنے بارے میں نہ کسی کو بتائیں, ذکر نہ کریں کہ میں نے فلاں کام شروع کیا, فلاں کام نہیں کیا. تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس وجہ سے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر, ایک میری اسٹوڈنٹ ہیں, وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ خیال کیا کریں تھوڑا سا, خیر صاحب ہم کن کن چیزوں پہ عمل کریں. میں نے کہا چگلی نہ کیا کریں, غیبت نہ کیا کریں. خیر صاحب پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے. مطلب زندگی کا حصہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جادو جنات کا دروازہ کھلنے والی چیزیں چغلی ہے, غیبت ہے, تجسس ہے, ٹول لگانا, جو سورۃ حجرات کے اندر آئی ہیں چیزیں. ہاں, یہ چیزوں سے دروازے کھلتے ہیں, تو ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ میں اس کی حفاظت آمین. تو اس میں یہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کسی سے شیئر نہ کریں, دکھ ہے, تکلیف ہے, تو آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹرینڈ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز بہت ہی دکھائی جاتی ہے. جیسے آپ کبھی کھانا بھی کھانے گئے ہیں تو وہ جب ڈش آ رہی ہے اس کی بھی پکچر لے کے, اور وہ آگے سے چاہے آگے لکھا ہوا الحمدللہ یا فیلنگ بلیسڈ, اور وہ سینٹ والی ایموجی بنا دی ہے. لیکن اب وہ جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے تو وہاں پہ تو بالکل وہی چیز آ جائے گی ابھی جیسا آپ فرما رہے تھے. تو اس کا مطلب پھر ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں شیئر, اس سے بھی بچنا چاہیے. ریاکاری جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا عمل ہے. آپ کے اعمال سارے ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے کھانا کھلایا ہے, آپ نے کھانا کھایا ہے, اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی, کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی تھی, گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی تھی, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی تھی, سونے سے پہلے دعا پڑھی ہے, سونے کے اٹھ کے بعد دعا پڑھی. بھائی اس کو پروموٹ کر لو نا, بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا ربنا توکلنا. میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں, گھر سے نکل رہا ہوں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. میں جی اب واش روم جانے لگا ہوں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک. ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ویلاگز چل رہے ہیں. اچھا, وہ ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو معاشرے میں ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سوشل میڈیا آپ یوز کریں, مطلب ایک بندہ ہے اس کا کام ہی سوشل میڈیا کا ہے, وہ ایک کام ہے, لیکن آپ اپنی فیملی کو لے آئیں اور اپنی پرسنل لائف, یہ تو پھر آپ بالکل, پھر آپ کو تو کوئی نہیں بچا سکتا. پھر جو لوگ آپ کی تعریف کریں وہی لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں بعد میں. بالکل, یہ غلط بات ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس میں نا قاری صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم ذکر کرتے کہ
اکثر ہم لوگ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, دوسرے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرو, نیک کام کرو تو آپ ان چیزوں سے بچ جاؤ گے, یعنی کوئی آپ کے اوپر افیکٹ نہیں آئے گا, کوئی شیطان کا, شر کا, جادو کا, جنات کا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں, علماء ہیں, اور آپ دیکھیں وہ ان کے اوپر بھی ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. تو اب کچھ لوگ جو تنقید کرنے والے ہیں, میں ان کے مائنڈ سیٹ کو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ نیک کام کرنے سے, اچھے کام کرنے سے, تو پھر آپ کے جو علماء ہیں یا نیک لوگ ہیں یہ کیسے افیکٹ ہو جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, گھر, دین, دنیا سب کچھ دیا ہوا ہے, وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, جی, قرآن بھی نہیں پڑھتے, اذکار بھی نہیں کرتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. اور ایک وہ بندہ کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, اچھے کام کرو, اچھا کام کرو نہیں کر رہے ہیں, وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اذکار بھی کر رہے ہیں, اپنے گھر کا بھی خیال رکھتے ہیں, والدین کے ساتھ بھی اس میں سلوک پیش کر رہے ہیں. اور ایک وہ بندہ جو نہ تو نماز پڑھتا ہے, نہ قرآن پڑھتا ہے, اس کے افیئر بھی بہت ہیں, اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے, اور وہ مطلب اللہ نے اس کو دیا بھی بہت ہے. تو یہ دو طریقے, اس کی دو چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کے اوپر تو آزمائش ہے, مطلب جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھتا ہے, اذکار کرتا ہے, اور اس کے اوپر پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جنت تو نہیں ہے نا. جنت میں تو سب کچھ ملے گا جو ہم کہیں گے, لیکن دنیا مومن کے لیے کانٹے دار, یہ قید خانہ ہے, یہ قید خانہ ہے. دنیا میں آپ کو آزمائشیں, اسی لیے کہا نا کہ صبر سے اپنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, قرآن پڑھ کے مدد مانگو, نماز پڑھ کے مدد مانگو. اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, ہم اکثر وہ کہتے ہیں دیکھو نا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, اللہ نے اس کو کتنا دی, یہ اس کے لیے آزمائش ہے. تو جب اللہ نے رسی کھینچنی ہے بس اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے, تو پھر وہ تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. تو ہمیں اس چیز کو نہیں سوچنا, ہم نے یہ سوچنا کہ ہم کتنے اچھے ہیں, ہم اچھا کام. بعض مرتبہ کلاس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا جو پڑھنے والا تھا ہمیشہ وہ پکڑا جاتا ہے, ہاں, لیکن وہ زندگی میں آپ اس کو دیکھیں گے وہ ایک مقام پر پہنچ جائے گا. اور وہ لڑکے جو ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں, کلاس بھی بھاگتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں ہیں, وہ ان کو پھر زندگی میں ٹھوکریں. اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, چاہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے, لیکن یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. دنیا میں تو سب کچھ آپ کو صبر کے ساتھ, آزمائشوں کے ساتھ گزارنا ہے آپ کو. بالکل. تو یہ تو اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اب علماء کی بات آپ نے کی. جی بالکل, علماء کی بات کی. میرے والد صاحب اور حافظ قاری یحییٰ قاری ادریس عاصم صاحب, اور اسی طرح میرے تایا حافظ یحییٰ عزیز بن محمدی صاحب, اور اسی طرح بہت سارے علماء قراء. جی, اب مجھے بتائیں کہ شیاطین نے جادو مودی پہ کرنا ہے یا ٹرمپ پہ کرنا ہے یا پھر علماء پہ, قراء پہ کرنا ہے؟ اب مجھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ایک کہ جادو, برے لوگ جو ہیں وہ جو برا کام کرتے ہیں, جو شیطان ہے اس کا جو مشن ہے اس کو جاری کرنے کے لیے اس نے ٹرمپ کو پکڑنا ہے, یا پھر ایک ایسے بندے کو پکڑنا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, دین پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, یا ایسے ٹیچر ہے یا ایسے والدین ہیں جو سچ کے اوپر بات کرتے ہیں, جو کسی کے لین دین میں کمی نہیں کرتے, اور اسی طرح جو نا وہ حرام حلال میں تمیز رکھتے ہیں. شیطان کہاں پہ پکڑے گا؟ ہاں بالکل, وہ کہتے ہیں چور بھی وہیں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے. تو یہ مال دولت, ایمان سے مال و مال ہے, ماشاءاللہ ایمان سے مال و مال ہے, تو اس نے تو وہاں پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. اور پھر ایک وہ بندہ وہ خاندان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوئی ہے, ایک بندہ ہے گھر کا لیکن وہ اپنے پورے خاندان کو نمازی بنا دیتا ہے, پورے خاندان کو عمرہ کروا دیتا ہے. اس بندے کو سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں گی, کیونکہ وہ اس کے اوپر باتیں بھی کریں گے, خاندان والے بھی باتیں کریں, انہی میں سے وہ باتیں بھی کریں گے, اس کو عمرہ بھی کرائے گا, کھلائے گا بھی, پلائے گا بھی, لیکن سب سے زیادہ خلاف بھی اس کے ہوں گے کہ یہ دیکھو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. کیوں؟ شیطان نے ان کو روکنا ہے کسی طرح. تو میرے والد صاحب کے اوپر جادو ہو گیا. قاری ادریس عاصم صاحب جس جگہ پہ بیٹھتے تھے اس کمرے میں ایک مہینہ نہیں جاتے تھے. اچھا. ان کو گندگی اسمیل آتی تھی, ان کا سر چکرا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا, ہمارے جتنے پرانے اسلاف ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سب پر ہوئے. تو شیطان نے حملہ بھی تو وہاں پہ ہی کرنا ہے نا جہاں پہ اس کو کچھ ملنا ہے, تاکہ یہ لوگوں کو سکھا نہ سکیں, یہ خیر والے نہ بن سکیں. اور نہ ہی یہ لوگ اپنے ایک جو مقصد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس سے پیچھے بھی نہ, یعنی پیچھے ہٹانے کے لیے کام ہو رہا ہے کہ یار ایک بندہ کہتا ہے بس کر دو. لیکن یہ جو ہمارے نیک لوگ ہیں, علماء ہیں, وہ اپنا جو مشن
جاری رکھتے ہیں یہ سمجھ کے اللہ کا ٹیسٹ ہے اور ہم نے اس میں میں کامیاب آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے والد صاحب نا بہت, میں نے اپنی زندگی میں ان کو, ان سے بڑا عامل اور عالم اور اللہ سے ڈرنے والا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میری زندگی میں ایک میں نے ان کو دیکھا ہے, اور میں نے اپنی زندگی میں قاری ابراہیم صاحب یا قاری سیف صاحب کو دیکھا. اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے یقین مانے اہل القرآن جو ہے نا وہ کمال ہوتے ہیں, کمال. رات کو میرے والد صاحب نے پڑھنا, رات کو میرے والد صاحب نے تہجد, اگر وہ کسی پروگرام میں بھی گئے نا تو انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد فوراً اٹھ جانا. اچھا, اگر فجر میں 2 گھنٹے نا تو انہوں نے سو جانا, 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے انہوں نے رات کو دعا کرنے لگ جانا. اتنا اللہ پر ان کا تقویٰ تھا, اتنا مضبوط. میں سعودیہ گیا ہوا تھا, تراویہ پہ مکہ میں تھا, تو وہاں پہ میری ملاقات قاری صاحب سے ہوئی, قاری صاحب صاحب سے. ان کو میں نے بتایا کہ قاری صاحب میرے ساتھ اس طرح کے والد صاحب کا معاملہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ نا پاکستان واپس چلے جائیں. تو جب میں آیا تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو جان مسجد میں جب آتے ہیں تو ان کو سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں, ان کو پریشان ہونے لگ جاتے ہیں, ان درس نہیں آ جاتا, زبان بند ہو جاتی ہے, اور جب باہر جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی دین کی کوئی بات کرنے لگے تو مسجد کا ارادہ انہوں نے جیسے ہی کیا نا, میں نے مسجد جانا ہے, سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں. اچھا, اگر جس جگہ پہ بیٹھے نا, اگر انہوں نے ارادہ نہیں نہ کیا کہ میں نے مسجد نہیں جانا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہونا. اور جیسے ہی ان کو یہ ہونا کہ میں نے گھر جانا ہے یا میں نے مسجد میں جانا ہے, درس دینا ہے, خلاصہ بیان کرنا ہے رات کو تراویحوں کے بعد, تو سوئیاں چبھنے لگ جاتی, اتنا خوف آنے لگ جاتا تھا. تو میں جب واپس آیا تو ہم نے جب ان کو چیک کیا, خیر رقیہ کیا, 5-6 گھنٹے لگائے ہم نے, تو الحمدللہ ان کا وہ کلیئر کیا. اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے, میں کہتا ہوں کہ اللہ پر توکل کرنے والے مسجد کے اندر نہیں آ رہے تھے. جب وہ ہو گیا, ختم ہو گیا, میں نے کہا بجان آ جائیں نا. کہتے بیٹا آپ چلو, میں پڑھنے لگے, اسکار کرنے لگے, اور زیادہ قرآن پڑھنے لگے. میں نے کہا آ جائیں. کہتے بیٹا اتنی تکلیف ان کو دی گئی اس چیز میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد میں جاؤں دوبارہ درد شروع ہو جائے. تو ایسے میرے والد صاحب کے بہت زیادہ شاگرد ہیں, پورے دنیا میں شاگرد ہیں. اور اسی طرح قاری ابراہیم صاحب کے, قاری ادریس عاصم صاحب کے, یہ رسول نگری بہت بڑا نام ہے, قراء کا نام لے رہا ہوں میں, کہ بہت شاگرد ہیں. یہ رسول قاری ادریس عاصم صاحب کے اوپر جب معاملات تھے تو وہ, ان کا کام کیا تھا قاری ادریس صاحب نے کہا کہ وہ لکھے بغیر, پڑھے بغیر نہ سو سکتے تھے نہ جا سکتے تھے. ان کی نیڈ تھی کہ میں نے کتاب پڑھنی ہے قرات کے بارے میں. انہوں نے وہ مجھے بتانے لگے کہ بیٹا مجھ سے نا کمرے میں جایا ہی نہیں جا رہا. اچھا, جیسے میں سوچنے لگتا ہوں نا مجھے گندی اسمیل آنے لگ جاتی ہے, مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں. ان کا علاج کیا کرتے کرتے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ انہوں نے اگر حملہ ان کے اوپر نہیں کرنا تو پھر کن کے اوپر کرنا ہے؟ ہاں بالکل ایسے, جو نماز پڑھنے والا یا سیدھا راستہ دکھانے والا اس کے اوپر نہیں انہوں نے کرنا تو کس کے اوپر کرنا ہے؟ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا. پھر ہم گھر میں لے لیں, گھر کے معاملات ہیں, جیسے ایک والدین ہیں, والدین اپنے بچوں سے بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, چڑچڑا ہو جاتا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خراب کرنے میں والدین کا کردار بڑا ہوتا ہے, خراب کرنے میں, کیونکہ ان کی تعریفیں اتنی زیادہ کرتے ہیں. ایک بچے کے اندر بات نہیں بھی ہے والدین نے پھر بھی کہنا میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے جی, میرا بیٹا نمازی ہے, میری بیٹی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے, میری بیٹی تو بہت اچھا پڑھتی ہے, لو جی اگلے دن پڑھا لو. یہ نظریں بات اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ ایسے لوگوں پر آتی ہیں, اور اس خاندان پر لازمیت ہے جس خاندان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی رحمت کی ہوئی ہے. بالکل. تو یہ جیسے نا, یہ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کا جیسے کسی پر لوگ کرواتے ہیں تو کیا وہ کس طرح, مطلب کن چیزوں پر کرتے ہیں؟ کوئی تصویر کوئی لے کر جاتا ہے, اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کوئی سی, بلکہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہا کہ وہ حسد کی اس طرح کی تھی کہ کسی نے کسی ایک کتے کی تصویر تھی, اس کے اوپر کراس بنایا ہوا, کبھی وہ گڑیا ہوتی ہے اس کو. تو یہ آپ ذرا بتائیں گے کہ کن چیزوں پر ہوتا ہے زیادہ؟ اور دوسرا یہ کہ ان سے بچنے کے لیے جو ہم باتیں سنتے ہیں جیسے تعویذ ہے, مرچوں کا استعمال, دھاگوں کا استعمال, یہ صحیح ہے یا یہ بھی بس وہ عجیب سی ایک روایتیں شروع کی ہوئی ہیں؟ تو اگر آپ یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا کہ کن پر افیکٹ ہوتا ہے, اور بچنے کے لیے کیا یہ جو تعویذ دھاگے یہ بہتر ہے حل کے نہیں؟ میں نے آپ کو 3 جادو بتائے تھے جی. تیسرا جادو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادوگر کے اوپر شیاطین کو مسلط کر دیا جاتا ہے, جنات شیاطین کو. اب وہ جنات شیاطین کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے گھر سے آپ کے بال, آپ کے ناخن اور آپ کی تصویر جو آپ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, جی, آپ کی تصویروں پر جادو کیا جاتا ہے. یہ جنات کے تھرو کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے بالوں کے اوپر, آپ کے ناخنوں کے اوپر, آپ کے کپڑوں کے اوپر, ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ آپ کی, میں نے ایک کیس میرے پاس آیا, وہ پتہ چل گیا, ہم نے ایک عامل کو پکڑ لیا تھا. اچھا, ایک عامل کو ہم نے پکڑا, وہ ہم نے سے کہا کہ تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب کوئی بہت خطرناک میں نے کرنا ہوتا ہے نا, تو میں اس کی وہ مٹی, جگہ کی مٹی لیتا ہوں, جو جہاں سے وہ گزرتا ہے نا, تو اس کی وہ مٹی لے لیتا ہوں. اس سے بھی
اور وہ اس کو کہتا ہے میں قبر کی مٹی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرمائے. بات یہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, لوگ کرتے ہیں. اس کا حل بھی بڑا آسان ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا کہ اس کے کہ وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار تعویذ پہن لو, یہ باندھ لو, دھاگے کا استعمال کر لو, دیکھیں رسول مرچیں وار کے اوپر سر سے گزار کے. یہ تو یہودیوں کا عمل ہے. ہاں وہ ہمارے گھروں میں مرغی عام لے ہوتا ہے کے. اکثر کبھی. اچھا یہ لوگوں کو اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ مرغی لیتے ہیں یا پھر کوئی اپنے انڈے دیتے ہیں, پھر اس کے علاوہ اپنے گھر میں خون بہاتے ہیں. حرام خون ہے وہ, اپنے نہیں میں نے صدقہ کرنا ہے تو خون جو ہے نا میرے گھر میں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تو حرام خون ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے. نیت یہ بنا لیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں اوپر سے وہ لوگ شاپر لے کر بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی, یعنی وہ گوشت جو چیلوں کا گوشت کے لیے نا, تو وہ اوپر سے اس طرح کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کی نہ تو اڈا. تمہیں میں سے کیا مطلب ہے؟ صدقے کا تعلق تو آپ کے وارنے سے پکڑنے سے ہے ہی نہیں. ہاں بالکل. ہاں میں ادھر بیٹھا ہوں, مطلب میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں, مصیبت میں ہوں, میں فون کرتا ہوں اماں میرے لیے صدقہ کر دیں. اب میں ادھر نہیں ہوں تو یہ صدقہ نہیں ہوگا کہ میرا؟ ہاں بالکل. تو یہ تو لوگوں کی اپنی ایک باتیں بنائی ہوئی ہیں دین سے دوری کے لیے. اصل میں امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس نا واقعہ ان کا بڑا زبردست واقعہ ہے. شیطان آ گیا. اچھا. وہ کہتا عبد القادر آج کے بعد تم کوئی نماز نہ پڑھنا, تمہارے عمل اللہ نے قبول کر لیا. تو ان کی فوراً میں جو بات آپ کو نقطہ نوٹ کروانا والا ہوں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کوئی نماز نہ پڑھو, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ٹھیک ہے. تو عبد القادر نا سوچنے لگے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک کہا صلاۃ صلاۃ صلاۃ, نماز نماز نماز. یہ شیطان تجھے میں نے پکڑ لیا, تو ابلیس ہے, مجھے پتا تو شیطان. کہتے ہیں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو عبد القادر رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں کہ خبیث یہ تیرا علم نہیں, مجھے اللہ کی رحمت نے بچایا. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اب وہ بتانے والے وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خود علم نہیں ہے, جنہوں نے قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی, وہ ابو کے پاس آتی تھیں اور اسی طرح وہ بہت سارا پوچھتی رہتی تھیں اور پڑھتی رہتی تھیں. ایک وہ کچھ 2-3 مہینے نہیں آئیں تو اچانک وہیں تو میں نے کہتی رونے لگیں. کہتی ہیں کہ قائد صاحب میں ایک بندے کے پاس چلے گئی تو اس نے مجھے کہا تھا تم نمازیں نہ پڑھو, تم قرآن نہ پڑھو, بہت زیادہ تم قرآن پڑھتی ہو, 2 اذکار کرتی ہو, تو تم یہ نہ کرو جنات تمہارے پاس آ جائیں گے. یہ بات بھی ہمارے اکثر کہی جاتی ہے. ہاں وہ اس وجہ سے کہی نا. اس نے کہا تم مجھے پیسے دو. اچھا بات صرف اتنی سی. اس نے مجھے پیسے دو, میں تمہیں یہ تعویذ دیتا ہوں اور یہ دھاگا دیتا ہوں, کالا دھاگا دیتا ہوں, تم اس تعویذ کو جا کے نا پورے گھر میں نا بچوں کے اوپر. کہتے ہیں اس نے نا وہ جادو کروا دیا مجھ سے. اب جادو کروا دیا تو اس کے بعد میرے معاملات خراب ہونے لگے. میں ایک اور قصہ سناتا ہوں. ہمارے والد صاحب کے پاس نا ایک لڑکی آتی تھی قرآن کی تجوید پڑھنے. اچھا. وہ 3 بہنیں تھیں. اللہ اکبر. ان کی والدہ نا یتیم خانے کے پاس کوئی ایک عامل تھا, عامل تو نہیں کہنا چاہیے, خبیث تھا کوئی. تو اس کے پاس چلے گئیں اپنی بیٹی کو لے کے کہ میرے میاں نا میرے قابو نہیں آتے, تم اس کو میرے قابو کر دو. تو اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے سکتی ہو. اس نے کہا لے لو. اچھا یہاں تک مان گئی وہ مان گئی. اللہ کی قسم یہ واقعہ ہمارا آنکھوں دیکھا واقعہ یہ والا. تو اس نے نا وہ اس کو نا 2-3 دن اپنے پاس رکھا. اس نے کہا میں اس کو عامل بناؤں گا. مطلب عقل ختم ہو جاتی ہے انسان کی جب انسان حسد میں اور اپنے معاملات میں خراب کرنے میں آئے, تو اپنا گھر تباہ کرنے میں آئے. تو انسان یہ دوسرے آپ تو خود پیش کر رہے ہیں نا کہ ہم ہمارے مال بھی خراب کر لو, ہماری دنیا بھی خراب. اس لڑکی کو, بہن کو اتنا استعمال کیا اس نے, اتنا استعمال کیا, اور پھر ہمیں پتہ لگ گیا. اب وہ جب ہاتھ سے نکل گیا, اب وہ کیا کرتا تھا, وہ جب گھر چلی جاتی تھی تو اپنے جنات بھیجتا تھا, اس کو بلا لیتا تھا. وہ جنات اس کے اندر آتے تھے, وہ لے آتے تھے. اب وہ اس کا ایک دروازہ کھل گیا تھا. تو جب ہمیں پتہ چلا تو ابو نے نا اس کو آفس میں آنے لگے, تو ابو نے ان کو کہا نکل جاؤ یہاں سے, تم کیسی ماں ہو, تم ماں نہیں ہو. ان کے میاں اتنے اچھے تھے نا, کمال ہے, مطلب بہت اچھے انسان تھے اور اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرنے والے تھے. بہرحال جب انسان نے اپنا گھر تباہ کرنا نا تو پھر اس کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کافی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ تو بہت بڑا قدم تھا اس کے لیے, لوگ یہاں تک بھی جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے گریز کریں جو لوگ نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ نماز. اچھا جی نہیں آپ نماز پڑھیں لیکن آپ یہ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی پیاری بات انہوں نے کہا شہد لڑکانے کے لیے نہیں ہوتا, شہد شفا جو ہے نا پینے کے لیے ہے, قرآن پڑھنے کے لیے لڑکانے کے لیے نہیں ہے. تو قرآن کو آپ پڑھیں. ایک بابا جی آئے, میں بابا بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا
ابو جان ایک آدمی آتے ہیں, اب علاج سے ریلیٹڈ میں ان سے پوچھا تھا, ایک آدمی ہے ان کے پاس, ان کو نہ نماز پڑھنے, بزرگ ہیں ان کو نہ نماز پڑھنی آتی ہے, نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ ان کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے, تو میں ان کو کیا, تو کہتے ہیں ان کو اللہ اکبر آتا ہے. میں نے کہا وہ اچانک ہی نا اگلے 2 دنوں میں اس طرح کے بزرگ آ گئے. میں کہا بزرگوں تو اللہ اکبر کہنا آتا ہے؟ اللہ تو اللہ نہیں تو مینوں یاد رکھیا, مینوں اللہ تعالیٰ نے میری فات. تو میں نے کہا تسی اللہ اکبر اچھی آواز نال کہنا, جدوں تانوں ڈر لگے تہاڈا جادو ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہوگا. اچھا. 1 ہفتے کے بعد ہے, رونے لگ گیا, کہتا میری اولاد بھی واپس صرف اللہ اکبر میں پڑھیا, اللہ نے میری اولاد بھی مینوں واپس صرف کر اللہ دی. اکبر کہنے سے. صرف اللہ. دیکھیے نا اس زمانے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کن کے پاس جانا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ کافی نہیں تھی ہمارے لیے. سبحان اللہ, بالکل یہ ہمارے لیے کافی نہیں تھی. سورہ فاتحہ کافی نہیں تھی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کافی نہیں تھیں. مطلب 2-3 دفعہ وہ پڑھو, 2 دفعہ وہ 3 دفعہ وہ پڑھو, مطلب آپ رقیہ کرو اپنے اوپر خود ہی. اب 1-1 گھنٹے کا رقیہ کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ نہ ہم, اچھا بات ہماری ہوتی ہیں رسول اللہ والی, باتیں کرتے ہیں صحابہ کی, اعمال کرتے ہیں آج کے مطابق, ٹی وی گھر میں ہے, بے پردگی ہمارے گھر میں ہے, ہر چیز کرنے کے بعد بے برکتی آ گئی ہے, پتہ ہی نہیں. جب باتیں کرنے لگتے ہیں, نہیں وہ تو حدیث کے دور ہم نے یہ پڑھا تھا اس طرح, اعمال اپنے خراب ہیں, ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کے اوپر. ہمارے پاس آسان ہے, بہت آسان ہے. ابو جان نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا ہے. واللہ میں نے ان کو تہجد میں ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے, میرا نام لیتے ہوئے میں نے ہمیشہ سنا, اللہ میرے بیٹے کو مسئلہ رسول عطا کر دے, ممبر رسول عطا کر دے. میں نے یہ دعائیں سنی ہیں. میں نے قاری ابراہیم صاحب کو, قاری صاحب, میں نے اپنے اساتذہ کو, انہوں نے اپنے اساتذہ کو, اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو اللہ کے قریب مطلب تہجد میں گزارا. تو یہ چیزیں آسان ہیں, مشکل نہیں ہیں, لیکن آپ چناؤ خود کریں نا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو غلط لوگوں کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے تو پھر اللہ والوں کے ساتھ ملیں جا کے, جو آپ کو نماز سکھائیں, آپ کو اذکار سکھائیں, جو آپ کو دین کے بارے میں بتائیں. اور وہ لوگ جو آپ کو نماز سے دور کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو خود بھی نماز نہیں آتی. بالکل. ابھی آپ نے نا بڑا خوبصورت ورڈ بولا تھا, رقیہ. تو رقیہ آپ چونکہ ماشاءاللہ ایک ایکسپیرینس عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں, آپ کے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں, اور آپ یہ جیسے بھی آپ نے نشانیاں بھی بتائیں تو آپ ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو ایک تو میں چاہوں گا, ایک تو آپ رقیہ کا تھوڑا سا ہمیں ایک گائیڈ کر دیں, رقیہ کیسے کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جو رقیہ ہے وہ کیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی بھی کیا ضرورت ہے, یا ہم خود بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کیا یہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ واقعی اس کو کسی رقیہ کی ضرورت ہے, یا پھر اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں, لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں یار وہ بندش ہوئی ہے, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, یہ کسی نے بندش کرائی ہے, کسی نے یہ کیا ہے, کبھی دوسرا معاملہ. تو یہ آپ کے لیے, آپ کے ایکسپیرینس سے ایسے ڈفرینٹ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جس میں آپ اس کو آسانی سے ڈفرینشیٹ بھی کر لیتے ہیں, اور پھر رقیہ بھی جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ جب بھی کوئی علاج ہوتا ہے نا تو اس کا ڈائگنوز ہونا بہت ضروری ہے. مجھے ایک رات فون آیا, میرے پیشنٹ ہیں, ان کا بھائی یو کے میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ آپ کا پیج دے دیا, سورہ فاتحہ, درود شریف, اور کل جو صبح شام کے اذکار کے کلمات تھے میں نے ان کو بتایا ہوئے تھے, تو انہوں نے اس کو بتا دیا. جب انہوں نے وہ پڑھا نا تو وہ نا اس کے اندر کچھ آ گئی, اچھا چیزیں آ گئیں. مجھے فون آیا, کر صاحب میں نے اس کو بتایا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندہ کیوں بتایا, مجھے پہلے بتا دو دیتے, میں اس کو چیک تو کر لیتا پہلے. تو ڈائگنوز کرنے سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. سب کے لیے سورہ بقرہ نہیں ہے, اچھا سب کے لیے سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات نہیں ہیں جو جنات کو جلا دیتی ہیں. ڈائگنوز کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر نظر بد ہے, اس کے اوپر جادو ہے, یا اس کے اوپر جنات ہیں, یا اس کے اوپر سب کچھ ہی ہے. اچھا, یہ جب آپ کر لیتے ہیں نا تو 50% 60% آپ نے اس کا علاج کر لیا. آپ کو علیحدہ بھی پتہ لگ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے نا, فوراً پتہ چل جاتا ہے, اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے, اس کے اوپر جادو ہے, جنات ہیں, یا اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے. جی, یہ اصل پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کو آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے. ختم, آپ نے سوال ایک یہ کیا تھا کہ رقیہ کا بھی, اور وہ کیا خود بھی کیا جا سکتا ہے یا ضروری ہے کہ کسی کے پاس ہی لے کر جا کے کروانا ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ رقیہ کرنا چاہیے خود. جی ہاں, لیکن ہم تلاوت زیادہ سننے پہ زور دیتے ہیں. تو اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو, یہ نہیں کہا کہ کسی سے پڑھاؤ. بڑی خوبصورت بات کیا, بالکل.
آپ لوگ تو ہمیں دعوت دیتے نا کہ کار صاحب آپ تو پھر شیطان کیوں نہیں کرے گا اپنا؟ کسی سے رقیہ کرائیں گے تو وہ فری میں کرے گا، کوئی فری میں تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو آپ خود کی نہیں. اصل میں آپ کے سوال کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اصل میں لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ خود تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں. نہیں، وہ خود کرنا ہی نہیں چاہتے رقیہ. وہ کہتے ہیں کار صاحب آپ ہم سے پیسے لیں یا فلاں آپ کر دیں، آپ جو کرنا آپ کر دیں، ہمیں مصروفیت نہیں ہے. میں نے کہا نماز دیکھیں نا، یہ چیزیں جب آپ کے اوپر آتی ہیں کب آتی ہیں؟ جب آپ نماز نہیں پڑھتے. ایک بندہ میرے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ میرا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے، چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو، تو میں ان سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. میں نے کہا کون سی؟ جمعہ کی. اچھا جمعہ کی نماز؟ میں کہا جمعہ کی کون سی ہے؟ بھائی جمعہ کی پڑھتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب پورا ہفتہ آپ کافر رہتے ہیں؟ صرف ایک نماز کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کافر رہتے ہیں نا. فرق کرنے والی نماز میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے نا. جی احادیث کے اندر اور اسلاف نے تو ہمیں بے نمازی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہوا نا. اور جو نماز نہیں پڑھتا نا تو وہ خود بھی نحوست والا ہوتا ہے، اپنے ساتھ رہنے والے میں بھی نحوست ڈالتا ہے، اور اس کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی سمجھیں کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہو پاتے، ہمیشہ ہی روتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے تو نماز. رقیہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا تو سب سے بہترین رقیہ نماز ہے. سب سے کمال اور بہترین. اس کے اندر آپ وضو کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. چاہے امام جو کہہ رہے ہیں نا رقیہ کروائیں تو کروا رہے ہیں نا، رقیہ کار صاحب کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں تو شامل ہو جاؤ، نماز پڑھو. یہ بہترین رقیہ ہے. آج کے دور میں اگر یہ بات ہماری عوام کو پتہ چل جائے نا، اگر رقیہ آپ نے کرنا ہے تو سب سے بہترین رقیہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لو، 5 وقت کی نماز اور جماعت کے ساتھ. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا کہ رسول اللہ وسلم میرے پاس میری آنکھیں چلی گئی ہیں، لانے والا کوئی نہیں ہے، جانور کوئی نہ کھا لے. تو انہوں نے بہت ساری مثال، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لو. تو جانے لگے تو رسول اللہ نے دوبارہ بلائے، بات سنو، اذان سنتے ہو؟ ہاں سنتا ہوں. مسجد میں آ کے نماز پڑھو. تو سب سے بہترین رقیہ نماز ہے. ایک نماز ہو گئی. نماز کے بعد آیت الکرسی ہے. ایک ہوتا ہے مطلب کہ آپ نے رٹا اللہ، ایک آپ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات. اس کی مٹھی میں زمین و آسمان. سمجھ میں آ گیا؟ بالکل. میں آیت الکرسی کی بات کروں، ہمیں نماز ہی نہیں آتی، نماز ہی نہیں آتی. ہم باتیں کر رہے ہیں جادو کی، جنات کی، لوگوں کی، گھروں کی. ہم جو سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے نماز کے بارے میں، ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اما جی تھیں، اللہ اکبر، ان کا ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ وہ ان کو نہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، بس وہ ہاتھ پھیرتی تھیں، اللہ تو جو کیا سچ کیا، اللہ تو جو کیا سچ کیا، اللہ تو پورا قرآن وہ پڑھتی تھی ایسے. اچھا، اس کا ایمان کس طرح کا لیول تھا. اللہ تو جو کیا سچ کیا. اب وہ بابا جی ہیں، میں کہا اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ اکبر آندہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ نے وارے نارے نکا دیا، انما الاعمال بالنیات. اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ رقیہ کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے بھائی آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ نماز ہی پڑھ لیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی. وضو کریں، اچھا وضو کریں، ٹھنگے نہ ماریں. ایسی نماز جو اکیلے پڑھی جاتی ہے اور نہ اس کا، دیکھیں نا کسی انسان کے پاس انسان جاتا ہے، جیسے چلیں ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، کسی ایس ایچ او کے پاس ہمارا کیس لگ گیا، ہاں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو پاس جا کے کیا کہتے ہیں، ہم کس طرح بات کرتے ہیں، سر دیکھیں ہماری یہ بات ہے تو، اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں اللہ، ایسی نماز آسمان پہ جاتی ہے، اللہ کے منہ پہ ماری جاتی ہے کہ جو تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے. اچھا وضو کر لو، اچھی نماز پڑھ لو، اس سے بڑا رقیہ کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نماز کے بعد اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار. اصل میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہم اتنا بھی نہیں چاہتے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ادھر تک بھی نہیں پڑھنے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم گئے. رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، یہ خیر والی دعا ہے. نماز کے اندر کون سی ایسی دعا نہیں جو نماز کے اندر نہیں ہے؟ اور ہم نئے نئے رقیہ تلاش کرتے ہیں، ہم یہ بھی رقیہ دو، یہ بھی رقیہ. نمبر 2 پہ صبح شام کے اذکار، اصبحنا واصبح الملک للہ، یا امسینا وامسی الملک للہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ صبح شام کے اذکار آتے ہیں. تو یہ رقیہ خود کرنے والا ہے. جو انسان یہ کر لے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے.
اگر اس کا لین دین صاف ہے, حرام و حلال میں تمیز رکھتا ہے, بڑوں کی عزت کرتا ہے, اس کے گھر میں پیر بیٹھی ہوئی ہے, پیر بیٹھا ہوا ہے, اس کے امی ابو, اگر وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, پھر وہ اس کو تو دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں مل سکتا. اگر وہ کہتا نہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں کرنا چاہتا. اگر اس کے پاس رات آ چکی ہیں اور اس کو عقل آ گئی اس چیز کی کہ میں نے کر, پھر وہ ان لوگوں کا انتخاب کرے جو نمازی ہیں, عالم ہیں اور عامل, جو عالم بھی ہیں, ان کے ساتھ رجوع کرے. پھر اس کے بعد جب نہیں آئے تو پھر وہ فردن چیزیں ہیں بتائی ہوئی ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے, اس کو پڑھے, درود شریف ہے, تیسرا چوتھا کلمہ جو صبح شام کے اذکار میں آتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولا کل شیء قدیر. انف ہے, بہت ہے. آخری تینوں کل بہت انف ہے, بہت ہیں. اچھا شیخ صاحب, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا ہی اور ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہے. اچھا اس میں نا ایک چیز آتی ہے کہ وہ ہمارے کیونکہ نوجوان بڑے پرتجسس ہوتے ہیں, کیوریاسٹی اتنی زیادہ ہے. اچھا ویسٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے, یہاں پہ بھی, تو کچھ لوگ اگر ان کی نیت میں ایسا نہ ہو, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یار تجسس کے لیے صحیح کوئی اس طرح کا کوئی عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو ان کے بارے میں یعنی ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو حرام کی طرف ہی جاتی ہیں, جنات کا یہ وہ. تو اگر کوئی شخص تجسس کے لیے بھی کرے تو پھر کیا اگر جنات کے ساتھ اس نے کبھی کوئی کنیکشن بنا بھی لیا ہے تو وہ تو پھر میرا خیال ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہوں گے یا کچھ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ٹرائی بندہ کر سکتا ہے یا بالکل ہی اس چیز کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے کسی کو؟ میں آپ کو نا ایک قصہ سناتا ہوں, یہ بھی ہمارا آنکھوں دیکھا واقعہ. اچھا. اور آپ حیران ہو جائیں گے, یہ تو اتنا عجیب قصہ ہے. ایک آدمی تھا, لڑکا ایم اے کالج میں پڑھتا تھا. میرے جو ٹیچر ہے نا, یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا, اور انہوں نے اس بندے سے ملوایا بھی ہمیں. ایم اے کالج میں پڑھتے تھے, تو وہ کہتا تھا کہ والدین کا نا اکیلا بیٹا تھا, تو وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگ گیا. کہتے مجھ سے بھی دور ہونے لگ گیا, اور سب سے کرتے کرتے نا بالکل ہی دور چلا گیا. اس کا روم میٹ جو تھا نا, وہ کہتا کہ نا حافظ صاحب میں نے نا جہاد کرنا ہے. میں نے جہاد, بھائی تم باز آ جاؤ, تم کس چکروں میں پڑ گئے ہو جہاد, جو تم اپنا دیکھو, میں نے جہاد کرنا, آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ لڑکا نا ایک میانی قبرستان میں جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ آپ نے لا علمی کی بات کی نا تجسس میں, اس نے کہا کہ میں نے سیکھنا ہے. اچھا مجھے سکھائیں آپ. انہوں نے کہا پتر تو نہیں سیکھ سکتا, تو جا. کہ مجھے سیکھنا ہے. میں یہ صرف واقعہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے. قطعاً یہ راستہ نہیں ہے, اس طرف بالکل بھی نہیں جانا, بچنا چاہیے, بچنا ہے, اور بالکل بچنا ہے. اچھا وہ لڑکا جو ہے وہ جانے لگے, 1 سال جاتا رہا. اس دوران اکیلا ہوتا رہا نا, اس نے کہا کہ تو خدمت کرتا رہا. وہ گندا سا تھا, قبرستان میں رہتا تھا. اس لڑکے نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا تو اب 1-2 سال گزر گئے, تو اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو, تو نے سیکھنا ہے. ہاں سیکھنا ہے, پکا ہے. اپنے والدین چھوڑنے پڑیں گے, چھوڑ دوں گا. بہن بھائی اس نے کہا ہے ہی نہیں میرے. انہوں نے کہا دوست یار سب کو چھوڑ دوں گا, مجھے بس سیکھنا ہے, کیوریوسٹی اتنی ہے کہ مجھے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اچھا قرآن لے کر آؤ. نعوذ باللہ, اس نے قرآن کو نا پھاڑا سارا, اور نا ایک جگہ اس نے بنائی کہ وہاں پہ نا صفحے رکھتے جاؤ اس کے. یہ سچا, بالکل سچا واقعہ. کرتا کیا لڑکا؟ اچھا وہ اس نے کہا کہ نا, اس نے پڑھائی چھوڑ دی نا پھر. اچھا وہ قرآن رکھتا گیا. اس نے کہا سورہ یاسین کو نا اس نے کہا کہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنا, تم واش روم جاؤ اور یورن کرو. تو وہ کہتے ہیں کتنے ہزار جن جیسے یہ عمل کیا نا, کتنے ہزار جن اسی وقت اس کے اوپر آ گئے تھے. اچھا اسی وقت اس کے اوپر بہت ساری. یہ واقعہ مجھے ذکر نہیں کرنا چاہیے, ویسے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گندے لوگ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہم کر لیں. اچھا جو اس نے کر لیا نا, تو اس کے پاس جنات آ گئے اور باقاعدہ اس کو نظر آئے اور اس سے باتیں کریں گے, حکم کر بھائی تو نے جو کرنا ہے ہم حاضر, ہم تو تیرے خاص ہو گئے ہیں, تو ہمارا خاص ہو گیا ہے, اب تو بتا کہاں جانا ہے تجھے, ہم تجھے ہر طرح سے تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بڑا خوش کرتا رہا, شروع کر دیا اس نے. وہ اپنے استاد سے ایک وقت آیا, حافظ صاحب اور ہمارے ٹیچر اور 2 لڑکے مل کے, اس نے کہا اللہ کے بندے تو کیا کرو. کہتے یار مجھے نہ سمجھاؤ, میری آخرت تو برباد ہوگی, میری دنیا تو مجھے جینے دو. اس نے کہا تیری آخرت بھی ٹھیک ہوگی, تیری دنیا بھی ٹھیک ہو, تو اپنے آپ کو ٹھیک کر. کہ میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا ہم تیری مدد کریں گے. تو اس نے کیا کیا, اب سنیں جو آپ نے بات کی تھی نا شروع میں, کہ جو سیکھ لیتے ہیں جنات آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کیا معاملہ. تو اس نے جب وہ توبہ کی
جو جنات اس کے ساتھ شروع میں آئے تھے اور اس کے بعد جو ملے تھے وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے. اچھا. اب ہوا گیا, وہ جس گاڑی میں بیٹھے اس کی گاڑی کے ٹائر پھٹ جائیں, جس جگہ پہ بیٹھے وہ جگہ ہلنے لگ جائے, الماری گر پڑے, وہ موٹر سائیکل پہ جائے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی آ جائے, مطلب اس کی زندگی میں پرابلم ہی پرابلم. تو کرتے 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 وہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو ٹھیک ہوا. اور وہ جو پیر تھا پھر خیر اس کو پھر اس نے اپنا بھگت لیا تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. اللہ نے آپ کو مسجد دی ہیں, اللہ نے آپ کو استاد دی ہیں, ان سے مشورہ کریں. آپ کی زندگی میں سب سے بڑے استاد آپ کے والدین ہیں, ان سے مشورہ کریں. اپنی زندگی میں عالم علماء کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں جو علم سکھانے والے ہیں. یار آپ کو کیوریوسٹی زیادہ ہو رہی ہے, حرم چلے جائیں, مسجد نبوی چلے جائیں, آپ عمرہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا مضبوط ہو جائیں گے. اور آپ کو جو ہسٹری پڑھ لیں کہ رسول اللہ کیوں آئے تھے اس دنیا میں, ان کا کام کیا تھا, وہ ایویں آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم, انہوں نے مارے کھائیں, انہوں نے غزوات کی, ایسے ہی کر لی ہیں. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیں اس سے سیکھنے کا یہ ملتا ہے کہ اپنے زاویے ہمیں ٹھیک کرنے ہیں کہ ہم نے کن کے پاس بیٹھنا. اگر آپ کے دوستوں میں ایسا کوئی بات کرتا ہے تو اس کو شٹ اپ کال دیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو, آئندہ سے بات ہمارے ساتھ نہ بیٹھنا. کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کے دوستوں میں میں اپنے بردر اینڈ سسٹرز کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے والی یا بیٹھنے والا اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ دیتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں, تو اس کو شٹ اپ کال فوراً دیں. اور ایک کسی مفتی سے, عالم سے اپنی کاؤنسلنگ کریں. اور سب سے اچھی کاؤنسلنگ پتہ کون سی ہوتی ہے؟ پورے ہفتے کی جمعۃ المبارک. سب پورے ہفتے کی آپ کو جو میں پتہ نہیں, شاید میرے ساتھ ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورے ہفتے کا نالج آپ کو مل جاتا ہے. آپ کی زندگی میں جو بات آنے والی ہوتی ہے نا, اللہ کی طرف سے وہ جمعے میں ایک عالم بیان کر دیتے ہیں جو کرنٹ سچویشن پہ بات کرنے والے ہیں نا, تو وہ آپ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ ادھر ادھر نہیں ہوتے. پھر اللہ سے دعا سب سے زیادہ ضروری, کہ آپ کی زندگی میں اگر دعا نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے. ایک نماز, ایک آپ کے صبح شام کے اذکار, ایک اللہ سے دعا. اگر تکلیفیں آ گئیں تو صبر, اپنی معاملات اللہ کے سپرد کریں, اللہ پر توکل کریں. ایک انسان رقیہ کرتا ہے, کرواتا بھی ہے, پڑھتا بھی ہے, پھر وہ دم بھی کروا رہا ہے, تویز بھی نہیں پہن رہا, سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی ادھر کا ادھر. بالکل. پھر اس نے قرآن کو ایز اے جو نا وہ رٹا ہی لی ہے, سمجھ کے نہیں پڑھا. اگر وہ یہی سمجھ لے کہ میں قرآن, اللہ میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں, اس کے اندر شفا تو نے ڈالنی ہے, اگر تو نہیں ڈالے گا نا تو کچھ بھی نہیں ہوں میں, تو پھر اس کو فرق بھی پڑے گا. بہت سارے لوگ مجھے میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا, میں تو فرق نہیں پڑا. میں کہا پھر تم نے ڈٹا ہی پڑھا ہے ایمان سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا قرآن جو جبریل علیہ السلام رسول اللہ پر لے کر آئے, رسول اللہ نے صحابہ کو سنایا, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے کرتے کرتے ہم تک وہی ایز اٹ از ویسے ہی پہنچا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا اثر نہ آئے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہم اثر نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں ہمیں مدد نہ ملے؟ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسے لڑکوں سے, ایسی محفل سے, گیدرنگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارا ایمان نہ خراب ہو. اس کے بعد آپ اپنا رقیہ کریں یا کروائیں, اپنے علاج کریں, لیکن آپ کو ان چیزوں کا پتہ ضرور, ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کن سے بات کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے. دیکھیں, ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ پڑھ لیا, ہم نے اسکول پڑھ لیا, اکیڈمی پڑھ لی, کالج پڑھ لیا, یونیورسٹی پڑھ لی, ہم نے اچھی سی اچھی مطلب ایجوکیشن لے لی, لیکن ہم اپنے دین کے بارے میں نہیں پوچھ سکے جو بیسک تھی ہماری. یعنی کہ ہم ایز یہ نیکی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے, ان کو بتا رہے ہیں, کتاب میں اپنی مسجد میں نہیں جا سکے صرف جمعے والے دن, وہ بھی نماز کے ٹائم نماز پڑھ کے فارغ, بس یعنی کہ یہی دین ہے. نہیں, اللہ دین الخالص, اللہ کا دین خالص ہے. اس کے اندر اللہ نے رسول اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئی ایجاد کی جائے, اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی شارٹ کٹ نکل جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے واقعی. نہیں, جزاک اللہ شیخ. ابھی دل نہیں کر رہا کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں, لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے ڈسکس کیے, واقعات اور چیزیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی اس سے بہت لرن کیا ہوگا, کیونکہ یہ فل آف نالج پوڈ کاسٹ ہے ہماری, اللہ کا شکر ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کو کسی اور سیگمنٹ کے لیے دوبارہ دعوت دیں, تاکہ اسی طرح کی جو ایک نالجیبل
انفارمیشن ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے نا, اس میں اسپیشلی دیکھیں آپ کے لیے بہت سے میسیجز ہیں. شیخ نے ہمارے ساتھ نشانیاں ذکر کی, ہمارے سامنے نالج ذکر کیا, کن چیزوں سے بچنا ہے, تجسس سے اس طرف جانا ہے نہیں جانا, کن لوگوں کے پاس سے آپ نے نالج لینا ہے, کیسے آپ نے رقیہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو ان سب چیزوں کو کوشش کیجئے کہ آپ اپنائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.